کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کچھ مائیں اپنے بیٹوں کے معاملے میں اتنی حساس کیوں ہوتی ہیں کہ اگر وہ اپنے بیٹوں کی شادی کر بھی دیں تو بہوؤں کو برداشت کرنا ان کے لیے گوارا نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بہوؤں پر ظلم و زیادتی کے واقعات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آخر ان کی وجہ کیا ہے اور ہم خود کو اتنا غیر محفوظ سا کیوں سمجھنے لگے ہیں؟ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا بیٹا اگر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس کے اخراجات اٹھاتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے، تو یہ پریشان ہونے کی نہیں، خوش ہونے کی بات ہے۔ اس بے حیائی کے دور میں جب مرد غیر عورتوں سے افیئرز میں پڑے ہیں، آپ کا بیٹا شریف اور با کردار ہے جو اپنی بیوی میں دلچسپی لیتا ہے۔ آپ خوش نہیں اس بات پر کہ اللہ کے حضور وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں سرخرو ہو۔ ان انسیکیورٹیز کو دل سے نکال دیجئے۔ آپ کے بیٹے کا یا بھائی کا دل اس کی بیگم کے نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان اس کے دل سے آپ کی محبت نہیں نکال سکتا۔ جو آپ کے نصیب کی محبت ہے وہ آپ کو ملے گی، جو کسی اور کے نصیب کی ہے وہ آپ کچھ بھی کر لیں چھین نہیں سکتی۔ اس نیگیٹو مائنڈ سیٹ سے باہر آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر سے برگشتہ کرے۔ اپنی کمزوری کو شیطان کا اعلیٰ کار نہ بننے دیں۔ میاں بیوی کے اہم ترین رشتے میں خرابیاں پیدا کرنا شیطان کا پسندیدہ ترین کام ہے اور یہی فساد ہے۔ آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی جس کے سامنے آپ اس کی بیوی کو نیچا دکھا دیں گی، غیبت کر کے، چگلی کر کے، مذاق اڑا کر یا کمپیئر کر کے، مزید اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم خود سے سچے ہوں تو ایک ایک بات، عمل اور اشارے کی نیت خوب اپنی جانتے ہیں۔ یقین کیجئے وہ بیٹا یا بھائی کمزور سہارا ہے۔ آپ کے پاس اللہ ہے نا، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے کہ بادشاہ آپ کے ساتھ ہو، قادر اور رازق آپ کی سائیڈ پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے اور دنیا کی کسی محبت کے لیے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اللہ کو ناراض مت کیجئے۔ اور بیوی کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ شوہر بیوی کے عیب تلاش مت کرے، اور اگر کوئی عیب نظر آئے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اس دنیا میں ہر انسان میں بے شمار خوبیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ آدمی کو ہمیشہ سامنے والے کی خوبیوں پر نگاہ ہونی چاہیے، کسی کی برائیاں تلاش کر کے اس کو ذلیل نہ کیا جائے۔ اس طرح بیوی میں بے شمار خوبیاں ہیں، انہی کو بنیاد بنا کر زندگی گزاری جائے۔ اگر کوئی معمولی برائی ہے تو نظر انداز کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں ایک برائی ہے تو دوسری اچھائی بھی تو ہے، اسے دیکھ لیا کرو۔ اور مرد کا یہ بھی فرض ہے کہ جو خود کھائے وہ اسے بھی کھلائے۔ غرض یہ ہے کہ جس طرح اس خود بہترین کھانے کی طلب ہوتی ہے، اس بیوی کو بھی اس کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ از خود تو باہر جا کر دوستوں میں بیٹھ کر اچھا کھا پی لیا کرے، لیکن بیوی کی خیر خبر نہ لی جائے۔ یہ انسانی شرافت کے خلاف ہے۔ اور اگر شوہر کے اپنے سسرال والوں سے اگر کسی وجہ سے تعلقات درست نہیں تو اسے اس کے والدین کی ملاقات سے نہ روکا جائے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ بغیر کسی جرم کے گھر سے نہ نکالا جائے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر گھر سے نکل جا، دفع ہو جا، اس قسم کے الفاظ سے اجتناب کیا جائے، اور نہ ہی طلاق کی دھمکی دی جائے، اور نہ ہی بغیر کسی شدید مجبوری کے طلاق دی جائے۔ بیوی کے والدین اور رشتہ داروں سے سلوک کرنا بھی آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، لیکن اس وجہ سے اپنے والدین کے حقوق میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو۔ اور اگر کوئی شوہر بخوبی یہ تمام حقوق ادا کر رہا ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ اپنے بیٹے اور بہو کو اپنائیں تاکہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اہم موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔